On my 21st birthday, I welcome the opportunity to speak to all the peoples of the British Commonwealth. السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں نایاب ٹی وی۔ آج کی یہ ویڈیو بڑی معلوماتی اور دلچسپ بھی ہے، اس لیے یہ ویڈیو پوری دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ لندن کے دریاؤں اور پانیوں میں موجود مچھلیاں، ڈولفن اور بطخیں کس کی ہیں، لندن کی ملکہ کون تھیں اور یہ کس ملک کی حکومت کو اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہی فارغ کر سکتی تھیں۔ آئیے ان سب باتوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ ملکہ برطانیہ، جن کا پورا نام کوئین ایلزبتھ الیگزینڈرا میری تھا۔ کوئین ایلزبتھ 21 اپریل 1926 کو لندن کے ایک علاقے مے فیئر میں بعد از نصف شب 2:40 پر پیدا ہوئی تھیں۔ ان دنوں برطانیہ کے رائج اوقات میں 1 گھنٹہ زیادہ شمار کیا جاتا تھا۔ ان کے والد کا نام البرٹ فیڈرک تھا، جو دسمبر 1936 سے اپنی وفات تک برطانیہ اور برطانوی دولت مشترکہ کے بادشاہ تھے۔ ملکہ برطانیہ کی شادی لیفٹیننٹ فلپ ماؤنٹ بیٹن سے 1947 میں ہوئی، جو برصغیر کے آخری انگریز وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے بھتیجے تھے۔ کوئین ایلزبتھ کے والد کی وفات کے بعد ان کی قسمت کا ستارہ کچھ زیادہ ہی چمکنے لگا، جب 6 فروری 1952 کو 25 برس کی شہزادی ایلزبتھ کو ملکہ کی ذمہ داریاں سنبھالنے کا موقع ملا، اور اس طرح نہ صرف وہ برطانیہ کی ملکہ بنی بلکہ کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سمیت دنیا کے 15 ممالک کی ملکہ بنی۔ ملکہ بننے کے بعد ایلزبتھ نے ایک طرف تو اپنی سلطنت کا زوال دیکھا اور دوسری طرف انٹرنیٹ کے دور میں کئی طرح کے تنازعات کا سامنا بھی کیا۔ تاہم ان تمام معاملات کے باوجود ان کی مقبولیت میں کوئی خاص کمی نہیں ہوئی۔ ملکہ ایلزبتھ شاہی تاریخ کی وہ پہلی شخصیت ہیں جن کے سر پر شاہی تاج 70 سال تک موجود رہا۔ ان سے پہلے برطانیہ میں طویل ترین عرصہ حکمرانی کرنے کا اعزاز ملکہ وکٹوریہ کے پاس تھا۔ ملکہ ایلزبتھ کی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جب وہ اپنے ہی محافظ کے ہاتھوں موت کے منہ میں جانے سے بچ گئی تھیں۔ اس روز رات کے آخری اور صبح کے پہلے پہر میں ملکہ حسب عادت شاہی محل کے صحن میں چہل قدمی کر رہی تھیں۔ اس دوران وہاں مامور محافظ نے جب اندھیرے میں 3 بجے کے قریب ایک سائے کو بکنگم پیلس میں جاتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی درانداز ہے جو اندھیرے میں محل کے اندر گھسنا چاہ رہا ہے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر محافظ نے فوری طور پر چلا کر کہا، یہ کون ہے؟ غور سے دیکھنے پر محافظ کے ہوش اڑ گئے کیونکہ یہ خود ملکہ تھیں۔ محافظ نے فوری طور پر ملکہ کے سامنے اعتراف کیا کہ اگر وہ اس جانب متوجہ نہ ہوتا کہ یہ تو خود ملکہ ہیں تو قریب تھا کہ وہ ہتھیار کا استعمال کر لیتا، جس پر ملکہ نے جواب دیا کہ آئندہ میں جب بھی بستر سے نکلوں گی تو اس سے پہلے گھنٹیاں بجا دوں گی تاکہ انجانے میں تم مجھے ہلاک نہ کر دو۔ اس کے بعد ملکہ نے سنجیدگی سے کہا، تم جو کرنے والے تھے وہ بالکل درست تھا۔ آئیے ملکہ ایلزبتھ کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق جان لیتے ہیں۔ ملکہ ایلزبتھ کئی طرح کے انوکھے اختیارات کی مالک تھیں۔ ان میں سے کچھ کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، یہ برطانیہ میں پائے جانے والی تمام ڈولفنز کی مالک تھیں۔ برطانیہ کے پانی میں موجود تمام وہیل مچھلیوں کی ملکیت بھی ملکہ ایلزبتھ کو حاصل تھی۔ نمبر 2، یہ برطانیہ کی واحد شخصیت ہیں جو بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے برطانیہ میں گاڑی چلا سکتی تھیں اور ان کی کار پر کوئی نمبر پلیٹ موجود نہیں تھی۔ نمبر 3، ملکہ برطانیہ کو دنیا کے کسی بھی ملک جانے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ برطانوی پاسپورٹ ہی ان کے نام سے جاری ہوتا ہے۔ نمبر 4، کوئین ایلزبتھ پر ٹیکس دینے کی پابندی بھی نہیں تھی۔ نمبر 5، ان کی اپنی ذاتی کیش مشین بھی ہے جو کہ بکنگم پیلس کے تہہ خانے میں موجود ہے۔ نمبر 6، انہیں قانون اور کسی بھی شخص کو برطانوی پارلیمنٹ بنانے کا اختیار حاصل ہے۔ نمبر 7، تاج برطانیہ حاصل کرنے کے بعد ملکہ ایلزبتھ دنیا کے 129 ممالک کا سفر کر چکی ہیں۔ نمبر 8،
ای میل کا استعمال کرنے والی دنیا کی پہلی سربراہ مملکت ہیں، جنہوں نے یہ الیکٹرانک پیغام 26 مارچ 1976 کو ارسال کیا تھا۔ اس وقت ان کا ای میل ایڈریس HME2 تھا۔ نمبر 9، ملکہ الزبتھ کی پڑنانی ملکہ وکٹوریہ تھیں۔ نمبر 10، برطانوی شاہی خاندان کے سربراہ کے طور پر ملکہ الزبتھ کے اقتدار کی خاص بات یہ تھی کہ ان کی حکمرانی میں برطانیہ میں 7 پوپ، 11 امریکی صدر اور 12 برطانوی وزیر اعظم گزرے ہیں۔ نمبر 11، ملکہ برطانیہ وہ واحد سربراہ مملکت ہیں جنہوں نے دوسری عالمی جنگ میں سرکاری طور پر شرکت کی۔ اس جنگ کے دوران وہ برطانوی فوج کی خواتین کی شاخ میں خدمات سر انجام دیتی رہیں۔ نمبر 12، ملکہ الزبتھ نے 139 مرتبہ سرکاری طور پر تصویر بنوائیں۔ نمبر 13، ملکہ برطانیہ کتنی طاقتور تھیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آسٹریلیا کے ہیڈ آف اسٹیٹ ہونے کی حیثیت سے یہ پوری آسٹریلوی حکومت کو گھر بیٹھے فارغ کر سکتی تھیں۔ کوئین الزبتھ کے 4 بیٹے اور 12 پوتا پوتی ہیں۔ کوئین الزبتھ 70 برس حکمرانی کے بعد 8 ستمبر 2022 میں وفات پا گئیں۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔